الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين حسن الحسين مولانا مولى الكونين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكرهم وظالمهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد فتدعى اسم الصلاة اس آیت کریمہ کو سرکار قرار دیا یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے. اس میں خداوند کے بتائیں انسان کی زندگی کے لائحہ عمل کو بیان کر رہا ہے. اب اس کے لیے میں اس آیت کے سلسلے میں کچھ عرض کروں. لوگوں کا اجتماع مجلس میں سننے اور مجلس کی جاذبیت میں اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو جانے ہیں موضوعوں کے جو جانے ہوتے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو جانا کہا جاتا ہے. لیکن جب انہیں پرو کر کے ایک جگہ پہ تشکیل دے دی جاتی ہے تو اسے تصدیق کری جاتی ہے. دیکھیں اتنی جگہ سب خالی ہے، ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے. اگر سامنے آ کر کے بیٹھیں تو فقط جانا نہ بنے، تصدیق کا دانا بن جائیں تو بہت اچھا رہے گا. اس صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماشاءاللہ خدا نے آپ کا توفیق میں اضافہ کیا کہ یہ عزا خانہ
माशा अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े रश हो रहा है। खाना पहले 2 साल पहले जो आया था इसकी वज़ीयत कुछ और थी और अब इसकी वज़ीयत कुछ और हो गई है। तो हम जब 2 साल पहले या 1 साल पहले इसी अज़ाखाने में आकर के जिस तरीके से मजलिस सुन रहे थे अब उससे अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, है ना? तो हमें चाहिए कि हम एक जमा हो करके और एक इज्तिमाई सूरत में बैठे ताकि सुनने में भी आपको अच्छा लगे और सुनाने वाले को भी अच्छा लगे। आपकी तौफीक़ात का मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और इसमें जो कमियाँ हैं उसको आप हज़रात के तवस्सुल से आपकी तौफीक़ में इज़ाफ़ा करके दूर फरमाए। देखिए इमाम हुसैन के ऊपर जितना ईमान है वो कहीं जाने वाला नहीं है। वो ये सोचे कि हम चंदा 500 रुपया दे रहे हैं, वो 300 रुपया देता है तो हम 200 रुपया में ज़्यादा दें, ये कभी तसव्वुर मत कीजिएगा। जिसने ये तसव्वुर किया उस दिन खाते में होंगे, फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि फिर आपने इमाम हुसैन के नाम पर नहीं दिया, जो उस शख्स के नाम पर दिया है जिसने 200 रुपया दिया। बहरहाल हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहे और अपने गिरबान में देखे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी भी दूसरे के अमल को मत देखिए, अपने अमल को कमाल तक पहुँचाइए। जब अपने अमल को कमाल तक पहुँचाएंगे तो खुदा भी उस अमल से राज़ी होता हुआ नजर आएगा। इसी मुनासिबत से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जिस आयत को सरनामे कलाम करार किया है उसमें इरशाद बारी ताला होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब मैं अपने छोटे भाइयों के लिए इस आयत का लफ्ज़ दर लफ्ज़ तर्जुमा करता हूँ और आप हज़रात से तवज्जो की डिमांड करता हूँ। तवज्जो रखिएगा इस आयत के तर्जुमे के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, यानी ऐ मोमिनों, यानी ऐ साहिबाने ईमान। अल्लाह से डरो, तक़वाए इलाही इख्तियार करो। हक़्क़ा तुक़ातिह, वैसे ही तक़वाए इलाही इख्तियार करना है जैसे तक़वाए इलाही इख्तियार करने का हक है। वैसे ही तक़वाए इलाही इख्तियार करो, वैसे ही अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, वला तमूतुन्ना, तुम मरना मत, यकीनी तौर पर तुम मरना मत। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, इसमें कौन सी चीज पाई जा रही है और कहाँ हमको जाना है। अल्लाह कह रहा है वला तमूतुन्ना, मरना मत। मरना मेरे हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है।
بلا تموتنا ضرور بھی ضرور مرنا مر الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مرنا تو مسلمان مرنا. بات کہاں سے چلی؟ بات چلی آئیوہ الذین آمنوا سے. یعنی جو توڑ کر کے ترجمہ کیا ہے وہ کیوں کیا؟ کہ اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، اے مومنوں اتقوا اللہ. بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ مومن سے. توجہ. اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ مرنا مت مگر مسلمان. اب فیصلہ کیجئے کہ آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں. اس سوال پڑے محمد ہم اپنے کو مومن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ لمحے فکریہ ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. مومن سے شروع کر رہا ہے، مسلمان کو ختم کر رہا ہے، اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ ہے. اشارہ کہیں یہاں ہوتا ہے. اس حلوات پر وہاں پر اب بات آگے بڑھتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان. دیکھیں خدا وند متعال خطاب کی کڑی اس میں ہے جس کو خدا وند متعال نے کیا. طریقے سے خدا وند متعال نے ذکر کیا ہے خطاب. انسان کہہ کر کے، ناس کہہ کر کے، خصوصاً پیغمبر اکرم سلسلے میں ایک چیزوں کو متعدد طریقے سے خطاب کیا ہے. بشر کی کہا، ہم لوگ سب کچھ کہا، لیکن جہاں پر کوئی اہم چیز بیان کرنی ہوئی ہے تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی بھی حکم بیان کرنا ہوا تو وہاں پر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی جتنے بھی احکام بیان کیے ہیں وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ خطاب جو ہے کیسا ہونا چاہیے. اگر میری ماں یا بہن نام لے کر کے پکارتے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دو، تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. لیکن اسی خطاب کو تھوڑا سا شیرین زبان ہو کر کے اگر خطاب کرتی ہے کہ میرے عزیز، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، تو اس کی لذت کچھ اور ہو جاتی ہے. اس کی لذت کچھ اور ہو جاتی ہے. اور اگر تھوڑا سا اور پیار بڑھا تو کہتی ہے کہ میرے پیارے بیٹے، کہ میرے پیارے عزیز، کہ میرے پیارے بھائی. یہ لفظ پیارے جو بڑھتا گیا، پیار میں اضافہ ہوتا گیا، خطاب میں شیرینی آتی گئی. اگر بشر کہہ کے خداوند متعال خطاب کرتا تو وہ شیرینی باقی نہیں رہتی. پھر ناس کہہ کر کے خطاب کرتا تو وہ شیرینی باقی نہیں رہتی. انسان کو جب انسان خطاب کرتا ہے تو اگر اس میں جذابیت اور شیرینی پائی جاتی ہے تو اس کام کو فوراً بند کر کے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے خداوند متعال
حال میں کام کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے بشر نے کہا، انسان نے کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دیا تاکہ انسان جو ہے وہ لذت خطاب سے آشنا ہو کر کے ہمارے احکام کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ اس صلوات پڑھے محمد والے جتنا شیرین خطاب ہوگا اتنا اس کو کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ اگر پانی کی تلاش میں صحرا میں اگر پریشان پانی ڈھونڈ رہے کب ادھر جا رہے ہیں کب ادھر جا رہے ہیں کب ادھر جا رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، لیکن آ کر کے کسی نے آپ کو یہ کہا کہ میرے عزیز لو یہ پانی حاضر خدمت ہے، تو جیسے ہی اس نے کہا لو میرے عزیز یہ پانی حاضر خدمت ہے، تو اب تک جو پانی کے سلسلے میں آپ سرگردان تھے، تھکے تھے، جیسے ہی اس نے پیارے عزیز کہہ کر کے پانی پیش کیا تو آپ کی پانی پینے سے پہلے تھکان مٹ جائے، پانی پینے سے پہلے تھکان مٹ جائے گی۔ اسی لیے خداوند متعال نے بھی اپنے خطاب کو شیرین رکھا تاکہ کام کرنے سے پہلے انسان کی تھکان مٹے۔ تو عزیزو دیکھیں کہ جو ہم لوگ فرشی عذاب یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان کی ایک دلیل ہے، یہ ایمان کی ایک دلیل ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، حق تقاتے ویسے ہی جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے وہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے، تو تقوی الہی اختیار کرنے کے سلسلے میں الگ الگ مراحل ہیں۔ تقوی الہی اختیار کرنے کے سلسلے میں الگ الگ مراحل ہیں، جن میں سے ایک مرحلہ ہے حسن، یعنی آپ کو نیک کام کرنا ہے، یہ تقوی کی ایک علامت ہے۔ اگر تقوی کا معنی کیا جائے تو تقوی کا معنی جو ہے وقار یقین سے ہے، اور اس کے معنی بچنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے۔ ایک جگہ اس کا معنی بیان کیا گیا، اصطلاح میں بھی اس کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ واجبات کو ادا کرنا اور حرام سے دور رہنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ واجبات کو ادا کرنا، حرام سے دور رہنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے آ کر کے اور مسئلے کو آگے بڑھایا اور کہا کہ واجبات کو ادا کرنا، حرام سے دور رہنا، مستحبات کو ادا کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہتا ہے کاملہ کہ یہ باتیں سخت گزر رہے ہیں، اگر سخت نہیں گزر رہے ہیں یہ صلوات پڑھے محمد وعلی ہماری بھی کچھ مجبوری ہے کہ ہم لوگ زیادہ اٹھا بٹک والے نہیں، ہم لوگ عاقبت اندیشی اور عاقبت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی درمیان میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو واہ 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 اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ابتدائی مراحل ہے، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ محظوظ کروں گا کہ بعض لوگوں نے کیا کہا واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے دور رہنا یہ تقویٰ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے دور رہنا، مستحبات کو بھی ادا کرنا یہ تقویٰ ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر کے کہا واجبات کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے دور رہنا، مستحبات کو ادا کرنا، مکروہات سے بھی پرہیز کرنا، اس کو تقویٰ ہے۔
تقویٰ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہیں پر آ کر کے نہیں بلکہ مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ واجبات کو ادا کرنا، بہت توجہ چاہتا ہوں، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے دور رہنا، مستحبات کو ادا کرنا، مکروہات سے دور رہنا اور اپنے اخلاق کو صحیح کرنا یہ تقویٰ۔ اپنے اخلاق کو دیکھیں، انسان نماز پڑھ رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، لیکن اخلاقیات سے پرے ہے، جس سے دیکھو باتیں جھڑک کر کے کرتا ہے، اس کی بات میں کوئی شان نہیں ہوتی، کوئی آن نہیں ہوتی، کوئی بان نہیں ہوتی، کوئی شیرین زبان نہیں ہوتی، اس کی باتیں شیرین زبان نہیں ہوتی، وہ بس سب کو جھڑکتا رہتا ہے کہ نماز کس کام کے، روزے کس کام کے۔ اسی لیے خداوند متعال نے جو تقویٰ کے مرحلے کو رکھا ہے اور ائمہ نے بیان کیا اور علماء نے بیان کیا کہ فقط نماز، فقط واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، مستحبات کو ادا کرنا، مکروہات سے پرہیز کرنا ہی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات کو سنوارنا بھی تقویٰ ہے۔ جب تک انسان کا اخلاق درست نہیں ہوگا، دیکھیں واجبات کو ادا، پوری توجہ چاہتا ہوں، واجبات کو انسان ادا کر رہا ہے، کوئی انفرادی، کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہیے گا، اگر واجبات کو انسان ادا کر رہا ہے تو انفرادی زندگی ہے، محرمات سے دور ہو رہا ہے تو انفرادی زندگی ہے، مکروہات سے پرہیز کر رہا ہے تو انفرادی زندگی ہے، مستحبات کو ادا کر رہا ہے تو انفرادی زندگی ہے، اخلاقیات کو درست کر رہا ہے تو وہ اجتماعی زندگی ہے، وہ اجتماعی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان جو ہے اجتماعی زندگی میں اگر وہ بہتر بن جاتا ہے تو فلاح، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کے واجبات ادا ہو لیکن اخلاقیات میں وہ صحیح نہ ہو تو پھر وہ اس مرحلے پہ نہیں پہنچ پاتا کہ اس کی عبادتیں جو ہیں وہ 70% قبول ہو جائیں۔ انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہمارا عزاداری کو برپا کرنا، اور یہ عزاداری کو برپا کرنا آپ حضرات بتائیں کیا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے؟ واجب نہیں، مستحب، یہ بھی سنتے چلیے کہ دیکھیں آپ حضرات کے صلوات پر محمد والے واجب جو انسان ادا کر رہا تو اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا، اگر نہیں کیا تو پنشمنٹ ہوگا۔ نماز پڑھو، وہاں گیا آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا، روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہی رکھنا، حج کرو، مستقیم ہو گئے تو حج کرنا ہی کرنا۔ یہ ایسی بات ہے کہ لاکھوں روپیہ بستر پہ رکھ کر کے سوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آبادی والے ہوئے، کروڑ پتی ہے لیکن حج والوں نے، ارے پاپا کروڑ پتی ہو، جس کو جسمانیات سے سالم ہو تو پھر کیوں نہیں حج پہ جا رہے ہو؟ ان کو پیسے کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ ایسے سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، ہم یہاں کے سلسلے میں جاتے ہیں، میں اپنے وطن کے سلسلے میں بڑی لاکھ رہا ہوں اچھے طریقے سے، وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں مت پوچھیے، لیکن نہ حج ہے نہ زیارت ہے، سب اسی طرح کا ہے۔ اور مرنے کے بعد پیسے کے بارے میں لڑائی ہو رہی ہے، زمین جائیداد کے بارے میں لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ، کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ کمانے گھر دیتے ہیں اور لڑائیاں بکھیر کے چلے جاتے ہیں، ادھر سے بھی ڈنڈے پڑیں گے اور ادھر سے بھی
डंडे पड़ेंगे कि इधर तुमने आधा क्यों नहीं किया, उधर ये छोड़ के गए थे, फसाद क्यों बैठा। इस हर बात पर मसला मेरे वालिद जो है लाखों रुपए करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ दिया, 10 लाख रुपए छोड़ दिए। अब मालूम जिसके हाथ में बैंक का पासबुक आ गया वही सोच रहा है कि हम किसी तरह से हालात में जमीन और जायदाद को देख लीजिए, बहनों को हिस्सा नहीं देना है, बस भाई भाइयों के बांट दो। उसमें भी जो दबंग रहा वो दबाता चला गया, जो दबंग रहा वो दबाता चला गया। तो बेचारा छोड़ के जो मरा, न हज किया, न ज़ियारत किया, न खुम्स किया, न ज़कात निकाला, वहाँ इस वजह से मार खाएगा। और उसके बाद जो आपस में झगड़े हुए इस वजह से भी मार खाएगा कि तूने हुकूक में वकील साहब नहीं आप से लगते सलवार पड़े मोहम्मद वाले लॉ में एक बहस है मुबाशिर और एक है सबक। मुबाशिर क्या है? मुबाशिर ये नमाज नहीं रोजा हमें अच्छा पिछले इसकी मुझे सजा मिलेगी। सबब क्या है? हम पैसा छोड़ करके मरे, ये लोग झगड़ कर, तो झगड़ा का सबब कौन हुआ? नहीं हुआ, ये हुआ सबब। तो मुबाशिर में जो गुनाह है वो भी सबब नहीं गुनाह है। इमाम हुसैन का कातिल कौन है? इमाम हुसैन का कातिल कौन है? यजीद है। तो झूठी से झूठी तारीख दिखाएंगे जो यजीद करबला में मौजूद था, जो है झूठी से झूठी तारीख दिखाएंगे जो यजीद करबला में मौजूद था। तो यजीद को कैसे आप कातिल कर रहे हैं? जिसका वजूद ही नहीं है करबला में, उसको हम कातिल बना रहे हैं। तो कातिल इमाम हुसैन यजीद है अपनी जगह पर, लेकिन साबित कैसे करें? ये वही चीज है जो ला में आकर के सबब का किरदार अदा करे कि जो कुछ भी करबला में वाक़ हुआ, वो यजीद बादशाह बन चुका था, उसकी हुकूमत हो गई थी। उसने अपने हुक्म के जरिए से, अपने कानूनों के जरिए से ऐसा काम करवाया। जब ऐसा काम करवाया तो करने वाले की निस्बत से ज्यादा करवाने वाला अभी हो जाता है। इसीलिए करने वाले को निस्बत कम दी जा रही है, करवाने वाले की निस्बत ज्यादा दी जा रही है। इसी बिना पर कहा जाता है कि यजीद जो है इमाम हुसैन का कातिल था, क्योंकि इसके हुक्म से वहां पर सारे काम अंजाम पाए। जिसको अपनी जबान में जो भी कहने पीरियड कहते हैं वगैरह वगैरह तो ये इस कायदे के तहत जो है वो सजा पाए। तो वाजिब जो है वो अदा कर रहे हैं, वो जरूर अदा नहीं करेंगे तो हम सजा पाएंगे। हराम से दूर हो रहे हैं कि हमको होगा ही होगा, नहीं होगा तो सजा। तो कमाल कहाँ हुआ? इंसान को कमाल हासिल करना, चाहता हूँ इंसान को कमाल हासिल करना, कमाल जो है वाजिबात को अदा कर रहा है, वो हुक्म को अदा कर रहा है, हुक्म की अदायगी है। हराम से दूरी अख्तियार कर रहा है तो हुक्म की अदायगी है। इंसान को जो चीज कमाल तक ले जाएगी वो मुस्तहबात को अदा करना है और मकरूहात से परहेज करना है। मुस्तहबात को अदा करना है। और इसलिए क्यों ये चीज कमाल तक ले जा रही है? इसलिए ये चीज कमाल तक ले जा रही है कि मुस्तहबात की, मुस्तहब की तारीफ क्या है, वाजिब की तारीफ क्या है, हराम की तारीफ क्या है। अगर आप हजरत हाजिर हैं
जो एक एक सेंटेंस में इसकी तारीफ कर दिया जाए, इस सलवात पढ़े मोहम्मद बुजुर्गों को सब पता होगा, अपने छोटे भाइयों के लिए जो डर है, इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, आ जाओ इधर आज एक और सलवात पढ़े मोहम्मद और से सुनो, कल पूछा जाएगा आप लोगों को वाजिब क्या है, हराम क्या है, मुस्तहब क्या है, मकरूह क्या है। वाजिब वो चीज़ है कि जिसके करने में सवाब है और ना करने में अज़ाब है। हराम क्या है? जिसको करने में अज़ाब है, ना करना बेहतर है। मुस्तहब क्या है? जिसके करने में सवाब है, ना करने में कुछ नहीं। समझो चाहता हूँ, ना करने में कुछ नहीं। मकरूह क्या है? जिसको तर्क करना बेहतर है, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं है। तवज्जो है ना, तवज्जो। तो मुस्तहब क्या हुआ? किया तो बेहतर, सवाब मिलेगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मकरूह तर्क कर दिया तो बेहतर, तर्क कर दिया तो बेहतर, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं। तो आपको जो चीज दर्जे कमाल तक पहुंचाएगी, यही मुस्तहबात और मकरूहात है। यही मुस्तहबात और मकरूहात है कि उस चीज को, जो चीज वाजिब नहीं करार दी गई, हराम नहीं करार दिया गया, इसके बावजूद वो काम को अदा कर रहा है और उस चीज से दूर हो रहा है। खुदावंद मुताल इसी चीज को पसंद करके इसके कमाल को बढ़ाता चला जाता है। इन्हीं मुस्तहबात में से एक मुस्तहब तो अब ये देखें, अगर आप इसको कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। नहीं कर रहे हैं कोई अज़ाब मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अब जो हम कर रहे हैं तो हमको सवाब मिलेगा। अब तो सवाब मिलेगा तो हमको सवाब के क्राइटेरिया को मुअय्यन करना है कि हम इस काम को कैसे अंजाम दें। देखिए, ये जो पानी मजलिस होते, इनकी भी एक जिम्मेदारी है। जो पढ़ने वाला होता है उसकी भी एक जिम्मेदारी है। जो लोग सुनने आते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है। समझो चाहता, जो पानी मजलिस है, अच्छा यहाँ तो इत्तेफाक ये है कि ना कोई कमेटी है, न कोई अंजुमन है, सभी कमेटी है, सभी अंजुमन है, सभी सदर है, सभी सेक्रेटरी है, सब कुछ है। मुश्किल कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुश्किल नहीं होती, कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि बात माने तो किसकी माने? इनकी माने, वो नाराज, उनकी माने, वो नाराज। अब मान कौन रहा है? वो भी तो आप ही की तरह। लिहाजा एक नज़्म मौला कायनात फरमाते हैं कि तक़वा इख्तियार करो और अपने उमूर को मुनज़्ज़म उमूर, अपने उमूर को मुनज़्ज़म। जब आप अपने उमूर को मुनज़्ज़म बनाएंगे उसमें किसी तरह की कदर बरसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप अज़ादारी करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। आप अज़ादारी के पैसे खर्च करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। आप अज़ादारी बांटेंगे आपको सवाब मिलेगा। आप मजलिस में आके बैठेंगे आपको सवाब मिलेगा। मैं मजलिस पढ़ूंगा मुझे सवाब मिलेगा। पानिया ने मजलिस बुला, जो मजलिस मुनादिब थी उनको सवाब मिलेगा। लेकिन इसको मुशख्खस करना पड़ेगा कि पानिया ने मजलिस मुन्ना साहब हो, चाहे मुज़फ़्फ़र साहब हो, चाहे मुज़फ़्फ़र साहब हो, चाहे मूसा साहब हो, चाहे मेहदी साहब हो, इस वजह जो भी हो पानिया ने, इसकी नीयत क्या है? अगर नीयत ये है कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, मेरी दादागिरी चलेगी, तो कह रहे
دادا گیری چلے گی، میں تھوڑا سا نیتا کیسے بن جاؤں گا، میں تھوڑا سا دبنگ ہو جاؤں گا، میں بلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اگر میں نہیں کرتا تو یہ کوئی کرتا نہیں۔ عزیزو معاف کیجیے گا، ایسی بانیانی جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ شہزادی کو ایسا چیز نہیں چاہیے، آپ کو خلوص چاہیے۔ اب پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا ہے، اس کے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اگر میں یہ سوچ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ میں تھانہ بھون میں مجلس پڑھوں گا تو میں مشہور ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ کافی علاقہ بڑا ہے، یہاں سے جلال آباد نزدیک ہے، ناگاونا نزدیک ہے، فلاں جگہ نزدیک ہے، سہارنپور نزدیک ہے، یہ سارے چیزیں جگہوں پر دیکھیں تو آپ شیعوں کی بستی نظر آتی چلی جائے گی، میں یہاں سے مشہور ہو جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر میری نیت یہ رہی کہ مجلس پڑھوں گا تو مجھے لفافہ اچھا ملے گا، تو عزیزو یہ نیت جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ شہزادی کو ایسی نیت نہیں چاہیے۔ اب آنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آنے والے اگر یہ سوچ کر کے آ رہے ہیں کہ وہ بریانی پکنے والی ہے، توجہ ہے، وہ بریانی پکنے والی، وہ روٹی پکنے والی ہے، وہ دلی سے اشم لے کے آئے تھے، وہ اشم وہاں سے لے کے آیا ہے، وہ ہے نہیں سلوات پڑے محمد والے چلو بیٹھے تھے باہر، چلو وہیں چل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی نیت جو ہے وہ سننے والوں سے بھی قابل قبول نہیں۔ نیت کو خالص بنائیے، خالصتاً لوجہ اللہ کام کو انجام دیجیے۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ سے بانیان مجلس سے بھی مضبوط ہے اور خطیب مجلس سے بھی مضبوط ہے اور سامعین مجلس سے بھی مضبوط ہے، ایک چیز اپنا لیجیے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے احب اللہ من احب حسینا، جو بھی حسین کو دوست رکھتا ہے خداوند متعال اس کو دوست رکھتا ہے۔ محبت کے تقاضا یہ ہے کہ حسین سے محبت ہے تو اس کی خاطر آپ پر گزار کیجیے، مجلس پڑھیے اس کی خاطر، مسجد برپا کیجیے اس کی خاطر، آپ آئیے اس کی خاطر۔ جب تک اس کی خاطر ہوگا تو خداوند متعال بھی خوش ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صلوات پڑھے محمد سمجھ میں آیا میری تمہید کہاں سے چلی اور کہاں آگے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں۔ عزیزو جب یہ سمجھ کر کے آئیں گے اور تبرک گھٹ گیا تو تبرک کے لیے ڈریں گے، اور اگر یہ سوچ کر کے نہیں آئیں گے تو تبرک کے لیے ڈریں گے۔ اور اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہمیں یہاں ایسے بیٹھے تھے، ایسے بیٹھے تھے، ایسے بیٹھے تھے، اس کا جو ہے ہمارے زمین پر پھل پڑ جائے۔ نہیں، حسین سے محبت ہے تو حسین سے محبت کی خاطر آئیے، اللہ بھی اس کو دوست کرتے ہیں۔ اب جو عزاداری ہوتی ہے، اس عزاداری کی فضیلت ہوتی ہے، اس میں ہے سب چیزیں ایک تقوی کے علاقے ہیں۔ جہاں تک آپ خلوص آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، تقوی میں چار چاند لگتا چلا جائے گا۔ قاسم دستی یہ بہت بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے غربت الوسطیٰ یہ غربت الوسطیٰ نامی کتاب جو ہے وہ فقہ کے تمام ابواب کے اوپر یہ کتاب مشتمل کئی جلدوں میں ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی کتاب کو منبع بنا کر کے جتنے بھی مراجع کرام فتویٰ دیتے ہیں اس کو مستند کرتے ہیں،
اس کے اوپر تکیہ کرتے اوپر مسکان جناب قاسم جستی یہ ایران کے جس کے رہنے والے نجف کے پڑھنے کے لیے وہاں یہ پڑھتے پڑھتے زمانہ ایسا ہے کہ بچے تبدیل ہو گئے پھر یہ کتاب اتنی گہری اور اتنی امیر اس کتاب کے اوپر اس کتاب کی شرحیں بھی ڈھیر ساری ہیں اور حاشیے بھی بہت سارے ہیں تعلیقات بھی اس میں لگائے گئے ہیں یہ اتنے بڑے مرجع کبھی انہوں نے حرم میں امیر المومنین میں بیٹھ کر اپنے کفن پر سورہ یاسین زیارت عاشورہ وغیرہ سب لکھا ٹھیک ہے جوشن دعائے جوشن کبیر زیارت عاشورہ وغیرہ لکھی ہوئی ہم دیکھیں کہ دعائے جوشن کبیر اگر آپ لوگوں نے شب ماہ مبارک میں اعمال کیا ہوگا تو دعائے جوشن کبیر پڑھتے وقت یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے پڑھنا کو پلٹنے لگتے ہیں کہ کتنی باقی رہ گئی انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر